یہ قصہ شروع ہوتا ہے ایک شخص کی بے راہ روی سے، اور وہ شخص کوئی اور نہیں میرا اپنا باپ تھا، جن کو شادی کے بعد کسی اور عورت سے عشق ہو گیا، جبکہ گھر میں ان کی خوبصورت بیوی موجود تھی۔ وہ میری اماں تھی، جن سے میرے والد صاحب نے پسند سے شادی کی تھی، کسی نے زبردستی نہیں کی تھی۔ اماں ان کی خالہ زاد تھی اور شادی کے بعد دونوں میاں بیوی پیار اور محبت کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کی شادی کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے میری صورت میں ان کو انعام کے طور پر ایک پھول سی بچی عطا کی کہ اچانک میرے والد کو اپنے پڑوس میں آباد گھرانے کی 20 سالہ دوشیزہ کلثوم سے عشق ہو گیا، جس وجہ سے ان کی بیوی بیٹی گھر بار سبھی کچھ داؤ پر لگ گیا۔ کلثوم کے گھر والوں کو جب اس کا امر کا علم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گئے، لیکن بات بہت آگے نکل چکی تھی۔ بس اپنی عزت بچانے کو انہوں نے شرط رکھی کہ پہلی بیوی کو طلاق دے دو، ہم کلثوم کا رشتہ دے دیں گے۔ اس وقت ابا کو کچھ نہ سوچ رہا تھا۔ انہوں نے میری بے قصور ماں کو طلاق دے کر گھر بدر کر دیا اور اپنی من پسند لڑکی کو بیاہ کر لے آئے۔ جب یہ واقعہ ہوا میں 4 سال کی تھی۔ کلثوم نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ مجھے اپنے کمرے سے نکال کر دوسرے کمرے میں میرا بستر لگا دیا اور تنہا سنانا شروع کر دیا۔ میری عادت تو اماں کے ساتھ سونے کی تھی۔ رات کو ڈر کی وجہ سے اکیلے کمرے میں سونے سے نیند نہ آتی اور ٹوٹ کر روتی، اندھیرے میں خوف آتا تھا۔ وہ باپ جو مجھ سے ولانہ پیار کرتا تھا، دوسری عورت سے شادی کے بعد کس طرح بدل گیا تھا۔ جو کلثوم کہتی اس کی بات مانتا۔ کلثوم ابا سے کہتی کہ اس کو ہرگز اس کی ماں سے مت ملانا، یہ بار بار ماں سے ملنے جائے گی تو ہر بار درد جدائی سہے گی، بہت ہی ادھر ادھر رہے گی اور نہ ادھر کی۔ ہو سکتا ہے میری ستیلی ماں کی بات صحیح ہو، مگر میرے ساتھ ایسا نہ ہوا، بلکہ اس سے بہت مختلف ہو گیا۔ ماں کو میں نہ بھلا سکی۔ اماں کے جانے کے بعد ایک دن ایک لمحے کو بھی قرار نہ ملا۔ میں جو ایک تر و تازہ گلاب کی مانند تھی، مرجھا کر زرد ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا رہا، میری روح کا خلا بڑھتا رہا، جو مجھے بے چین و بے قرار کرتا۔ ایک آس پھر بھی تھی کہ اب نہیں تو پھر کبھی ماں سے ملوں گی، کبھی تو ملوں گی۔ ہر دن ایک آس کے ساتھ ابھرتا اور نا امیدی کے اندھیروں میں کھو جاتا۔ ایک روز میرا اسکول جانے کو دل نہ کر رہا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ کوئی مجھے میری ماں کے گھر کا راستہ بتا دے اور میں ان کے پاس چلی جاؤں۔ اس روز میرے اسکول میں دل نہ لگا، دماغ کہیں بھٹک رہا تھا۔ ٹیچر نے کیا پڑھایا، لڑکیاں کیا باتیں کر رہی تھیں، میرے کان صرف آوازوں کو سن رہے تھے، جملوں کے مفہوم کو نہ سمجھ سکتی تھی۔ اس شور میں چھٹی کا وقت آ گیا۔ اسکول سے نکلی اور دھیرے دھیرے گھر کی طرف چلنے لگی۔ حسب معمول اسیہ ماسی ہم 5 بچیوں کو گھر کے پاس پہنچا کر لوٹ گئی۔ لڑکیاں اپنے گھروں کو چلی گئی، لیکن میرا دل اپنے گھر کے اندر جانے کو نہ کیا، تو چوک میں ہی بنی چوکی پر بیٹھ گئی۔ تبھی ایک شخص جس کا نام ابراہیم تھا اور سب اس کو لالا جی بلاتے تھے، وہاں سے گزرا۔ دفتن اس کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ میں پہلے کبھی اس طرح محلے کے چوک میں تھیلے پر نہ بیٹھی تھی، وہ بھی اسکول سے واپسی پر بستے اور یونیفارم کے ساتھ۔ لالا حیران ہو کر بولا، ارے منی، دھوپ میں یہاں بیٹھی ہے، گھر کے اندر کیوں نہیں گئی؟ کیا ماں نے کچھ کہہ دیا ہے؟ لالا کو میں پہچانتی تھی، محلے کا ہی آدمی تھا، سب اس کو جانتے تھے۔ گلی کے نکڑ پر اس کا گھر تھا۔ اپنے مکان کے کونے پر اس نے چھوٹی سی دکان بنائی تھی، جس میں اسکول کی کتابیں، کاپیاں اور بچوں کے بسکٹ، ٹافیاں وغیرہ برائے فروخت ہوتی تھی۔ لالا نے ہمدردی اور توجہ سے مخاطب کیا تو میں نے رونے لگی۔ تبھی وہ میرے پاس آیا اور سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، ارے منی، تو رو کیوں رہی ہے بھلا؟ کیوں؟ مجھے لگتا ہے کہ ماں نے آج پھر تجھ کو مارا ہے۔ سب جانتے تھے کہ میری ماں ستیلی ہے اور مجھے ڈانٹتی اور مارتی ہے۔ محلے والوں کو اس بنا مجھ سے ہمدردی تھی۔ لالا نے میرا اسکول بیگ اٹھا لیا اور بازو سے پکڑ کر بولا، چل اٹھ، میں تجھ کو پہچانتا ہوں، تیرا گھر۔ میری ماں کو کہوں گا کہ اس کو کچھ مت کہنا۔ نہیں لالا، میں اب اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ میں اور زیادہ رونے لگی۔ تب اس نے کہا، اچھا میرے ساتھ چل، یہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، دیکھ کتنی دھوپ ہے۔ اس نے پیار سے باتیں کر کے مجھے آمادہ کر لیا اور میں اس کے ساتھ اس کی دکان میں چلی گئی۔ اس نے مجھے بینچ پر بٹھا دیا، کولر سے ایک مگ میں پانی بھر کر دیا اور کہا، پانی کے چھینٹے منہ پر مار لے تاکہ تیرا غصہ ٹھنڈا ہو۔ لگتا ہے ماں نے تیری استادنی نے ڈانٹا ہے۔ سبق یاد نہیں کیا تھا کیا؟ لالا، مجھ کو منہ نہیں دھونا ہے اور مجھ کو کسی نے مارا اور نہیں ڈانٹا ہے۔ میں سمجھ گیا تجھ کو تیری ماں کی یاد آ رہی ہے، یہی بات ہے نا؟ جانے کیسے اس نے میرے دل کی بات جان لی تھی۔ کہنے لگا، پگلی، یاد کرنے سے کوئی اداس ہوتا ہے؟
یاد تو خوشی دیتی ہے۔ میں تو جب اپنے ماں باپ کو یاد کرتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں۔ جب میں ان کی یاد سے خوش ہوتا ہوں پھر وہ میرے خواب میں آ جاتے ہیں۔ تو بھی اپنی ماں کی یاد سے خوش ہوا کر تو وہ روز تیرے خواب میں آیا کریں گے۔ لالا کی بات سن کر میرے اداس من میں امید سی کرن جاگ گئی۔ تبھی اپنے آنسو پہنچ لیے۔ کیا سچ کہتے ہو لالا؟ ہاں بالکل سچ کہتا ہوں۔ اچھا اب تو یہ ٹافیاں اور بسکٹ لے اور گھر جا۔ اب میں اس کی دھڑاس دینے والی باتوں سے بہل چکی تھی۔ میں بچی ہی تو تھی اور بچوں کی اہم ضروریات پیار ہوتا ہے۔ کسی نے پیار سے بات کی تو میں خوش ہو گئی۔ اب میں روز شام کو لالا کی دکان پر جانے لگی۔ لالا کی زندگی کی کہانی میری جیسی ہی تھی۔ اسے بھی بچپن میں وہی دکھ ملا جو مجھے ملا تھا، تبھی وہ میرا غم سمجھتا تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ میں پیار چاہتی ہوں۔ وہ مجھ سے پیار کے ساتھ بات کرتا، میری ماں کے بارے میں اچھے اچھے کلمات کہتا، یقین دلاتا کہ ایک دن میں ان سے ضرور ملوں گی تو میری روح کو سکون مل جاتا۔ یوں میں اس کی گروید ہو گئی۔ اس کے پیار کے سہارے میں نے بچپن کے کڑوے کثیرے کٹھن دن کاٹ دیے اور میں منی سے بڑی ہو گئی۔ اب میں چوتھی کلاس میں تھی۔ 9 برس کی ہو چکی تھی، پھر بھی وہلانہ لالا کی دکان پر دوڑی جاتی تھی۔ حالانکہ اب کلثوم اماں کو بھی میرے گھر سے باہر جانے پر اعتراض ہوتا تھا، مگر آنکھ بچا کر ایک چکر تو میں ضرور لالا کے پاس لگا آتی تھی۔ حالانکہ بچپن میں تو اب بھی تھا، مگر اب میرا بچپن لڑکپن میں تبدیل ہو رہا تھا۔ تاہم اتنی بڑی نہ ہوئی تھی کہ زمانے کی اونچ نیچ کو سمجھتی۔ ذہن میرا صاف تھا، مجھ کو ابھی تک مرد و عورت کے درمیان محبت کا پتہ نہ تھا۔ لالا میرا غمسار تھا اور پسندیدہ انسان تھا، بس اتنا ہی میرا اس کے ساتھ رشتہ تھا۔ مجھ کو اس کو دیکھنے سے راحت ملتی تھی۔ میں 8-9 برس کی تھی اور وہ 25 برس کا تھا۔ اب تک اس کی شادی نہ ہو سکی تھی، البتہ منگنی چچا کی لڑکی سے ہو گئی تھی جو دیہات میں رہتی تھی۔ اس کے باقی رشتہ داروں کو بھی معلوم نہ تھا، البتہ ایک بزرگ عورت جو اس کی پھوپھی تھی شروع سے اس کے ساتھ رہتی تھی، جو گھر سنبھالتی اور لالا کا خیال رکھتی، اس کا کھانا بھی پکاتی تھی۔ وہ جب بھی ملتی پیار سے بات کرتی۔ وہ کبھی کبھار اپنی پھوپھی کے ساتھ آبائی گاؤں بھی جاتا۔ چند روز بعد یہ لوگ واپس آ جاتے۔ میں نے 6ٹھی جماعت اچھے نمبروں سے پاس کی تو والد نے کلثوم اماں کی مخالفت کے باوجود مجھ کو اسکول سے نہ ہٹایا۔ تاہم سوتیلی ماں اب مجھ پر کڑی نظر رکھتی، ہر وقت کہتی کہ اب تو باہر مت نکلا کر، بڑی ہو گئی ہے۔ میں بھی سمجھدار ہو گئی تھی، ماں کی ساری باتیں مانتی تھی، لیکن جب وہ باہر جانے سے منع کرتی مجھ کو بہت برا لگتا، کیونکہ میری عادت ہو گئی تھی دن میں ایک بار لالا کی سے بات کرنے کی۔ جب تک اس سے مل کر 2-4 باتیں نہ کر لیتی چین نہ آتا۔ یوں کہنا چاہیے کہ مجھے یہ احساس ہی کب تھا کہ لالا کوئی غیر آدمی ہے۔ مجھ کو صرف ایک احساس تھا کہ نفرت بھرے گھر میں گھر سے باہر ایک پیار کرنے والا آدمی مل گیا ہے اور میری پیاسی روح کے لیے سمندر کی مانند تھا۔ ایک دن اچانک لالا اور اس کی پھوپھی گھر کو تالا لگا کر کہیں چلے گئے، نہ جانے کہاں، کسی کو خبر نہ تھی۔ میں زندگی میں ایک بار پھر تنہا ہو گئی، کوئی کمی محسوس کرنے لگی۔ میری نگاہیں اس کو تلاش کرتی۔ ان دنوں میں 8ویں میں پڑھ رہی تھی۔ بند دکان کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ کسی سے نہ پوچھ سکتی تھی کہ لالا اور اس کی پھوپھی کہاں چلے گئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں بیمار پڑ گئی۔ 1 سال یوں ہی بے قراری سے تڑپتے گزر گیا۔ آخر اللہ نے میری دعا سن لی اور ایک روز اسکول سے واپسی پر مجھ کو سڑک پر وہ کھڑا نظر آ گیا۔ دل خوشی سے باہر آنے لگ گیا۔ جی چاہا دوڑ کر اس کے پاس چلی جاؤں، مگر میرے ساتھ اسکول کی اور بھی 2 لڑکیاں تھیں جو ہمارے محلے میں رہتی تھیں۔ ان کی وجہ سے میں خود کو تھام لیا۔ وہ دن بہت مشکل سے گزرا۔ دوسرے روز اسکول سے واپسی پر جب اپنے محلے میں آئی، دیکھا اس کی دکان کھلی ہے۔ ایک لمحے میں اس کی طرف جا پہنچی، پوچھا لالا آپ کہاں چلے گئے تھے، بتا کر بھی نہیں گئے؟ آپ کو نہیں پتا میں کتنی پریشان تھی؟ ہاں منی، چاچا نے بلوایا تھا تو ہم کو جانا پڑا۔ تھوڑی سی ہماری زمین ہے گاؤں میں، ان کی اور ہماری کھٹی ہے، وہ اسی وجہ سے بلا رہے تھے کہ بٹوارا کرے۔ جب وہاں گیا تو کچھ مسئلوں میں پھنس ہی گیا۔ اچھا ہوا لالا تم آ گئے ہو، میں بہت یاد کرتی تھی آپ کو۔ میرے ساتھ کوئی باتیں کرنے والا نہیں تھا۔ اب تو نہ جاؤ گے نا کہیں؟ نہیں فی الحال تو نہیں۔ دکان پر اور گراہک آنے لگے تو میں نے اب ایک کاپی اور پینسل لی اور چلتی بنی۔ لالا کے لوٹ آنے کے بعد میری مستریوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، لیکن اب میں اتنا ضرور سمجھنے لگی تھی کہ میرا روز دکان پر کھڑے رہ کر لالا سے باتیں کرنا ٹھیک نہیں، یہ معیوب بات ہوگی۔ پہلے تو بچپن تھا، مگر اب میں بچی نہ رہی۔ اگرچہ دل کو پہلے جیسا صاف اور معصوم تھا، مگر لوگ تو اتنے صاف دل اور معصوم نہ تھے۔ یہ بات مجھے ایک دن لالا نے بھی سمجھائی کہ تم دکان پر مت آیا کرو۔ دیکھو تم بچی تھی، اپنی ماں کے لیے اداس رہتی تھی تو میں تم کو دھڑاس دیتا رہتا تھا، بات کرتا تھا، لیکن اب تم بڑی ہو گئی ہو، سوتیلی ماں گھر میں ہے،
پھر تمہارے ابا بھی ناراض ہوں گے، تم یہاں مت آیا کرو۔ لالا گھر مجھے تم سے کبھی بات کرنی ہوئی تو میں کیسے کروں گی؟ ایسا کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم ایسا کرو، ہفتے میں ایک بار میری پھوپھی کے پاس آ جایا کرو، میں اپنے گھر میں تم سے بات کر لیا کروں گا۔ بس پھر کیا تھا، اس کی اجازت ملتے ہی ہفتے میں ایک بار تو کیا، میں ہر دوسرے روز اسکول سے واپسی پر اس کے گھر پہنچ جاتی اور لالا کی پھوپھی کے پاس جا بیٹھتی۔ میرا اس وہلانہ پن سے وہ ڈر گئیں۔ انہوں نے لالا سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ یہ لڑکی فرشتے کی طرح معصوم ہے اور تم بھی کسی برائی کے خیال سے اس کے ساتھ بات نہیں کرتے، مگر بیٹا، مومنہ کا ہمارے گھر بار بار آنا اس کے لیے اور ہمارے لیے اچھا نہیں۔ تم اس کو دور کرو۔ لالا نے ایک بار نہیں کئی بار روکا، مگر مجھ پر اثر نہ ہوا۔ جب دل گھبراتا ان کے گھر جا نکلتی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ محلے والوں نے میرے ابا کو خبر کی، جس پر والد نے مجھے بلا کر پوچھا، تم لالا کے گھر کیوں جاتی ہو؟ میں نے کہا، ان کی اماں سے سپارہ پڑھنے جاتی ہوں۔ کہنے لگے، بیٹی، میں کسی قرآن پڑھانے والے کے گھر پر انتظام کر دیتا ہوں، کیوں کسی کے گھر بار بار جانا ٹھیک نہیں۔ کہنے کو تو میں نے کہہ دیا، جی اچھا، لیکن اس جی میں اچھا پر عمل نہ کر سکی اور نہ اپنے قدموں کو روک سکی۔ اگر لالا نہ بھی ہوتے، ان کی پھوپھی سے باتیں کر کے آ جاتی، مجھے ان کے گھر سکون ملتا تھا۔ مجھے لگتا لالا کی پھوپھی بھی میری سگی ماں ایسی ہے۔ کچھ دن بعد ایک روز محلے کی ایک عورت میری کلثوم اماں کے پاس آئی اور ان کو میرے بارے میں ایسا کچھ کہا کہ وہ مجھ پر برس پڑی۔ عورت کو جانے کے بعد مجھ پر چلائی اور بے بنیاد الزامات کی بوچھاڑ کر ڈالی۔ ابا کے بھی خوب کان بھرے۔ انہوں نے مجھے بلا کر پوچھا کہ لالا کے گھر تمہارے جانے سے لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مجھے بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ کوئی اصل بات ہوتی تو بتاتی۔ یہی کہا کہ ان کی اماں پھوپھی مجھ سے پیار سے بات کرتی ہیں تو اچھا لگتا ہے، اس لیے جاتی ہوں۔ اس کے بعد اتنا روئی کہ نہ ابو کچھ سوچ سکے اور نہ میں کچھ سمجھ سکی۔ بہرحال ابا نے مجھے روک دیا تو میں نے لالا کے گھر جانا چھوڑ دیا۔ ایک دن ہماری گلی میں ایک لڑکی کی شادی تھی۔ شام کے تقریب 6 بجے میں امی کے ساتھ شادی والے گھر پہنچی۔ رات کو ان کے یہاں رت جگا تھا۔ شب تقریباً 10 بجے خیال آیا کہ امی نے تو ابھی 3-4 گھنٹے بیٹھنا ہے، اگر میں یہاں سے نکل کر لالا کے گھر چلی جاؤں تو بھرے پورے گھر میں کسی کو کیا پتہ چلے گا، حال احوال بتا کر آ جاؤں گی۔ شادی والے گھر میں ہنگامہ ہوتا ہے، لوگ رات کا کھانا کھا رہے تھے، میں وہاں سے کھسک لی۔ سامنے ہی لالا کا گھر تھا۔ پھوپھی نے مجھے پیار سے بٹھایا، حال پوچھا۔ میں نے بتایا کہ اماں نے اسکول سے ہٹا دیا ہے، اس لیے نہیں آتی، آپ کے لیے دل اداس رہتا ہے۔ لالا بھی شادی سے 12 بجے گھر آ گیا۔ مجھے دیکھا تو کہا، کیوں یہاں آ گئی ہو؟ جانتی ہو تمہارے ابا باہر مردوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب تم واپس جاؤ۔ آپ سے بات کی ہی نہیں، میں ابھی کیسے چلی جاؤں؟ ہاں، جب بزرگ منع کریں تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ دروازہ بجا۔ ابا باہر کھڑے تھے۔ کہا کہ میری لڑکی تمہارے گھر آئی ہے؟ ہاں آئی ہے چچا۔ کیوں آئی ہے وہ اس وقت؟ معلوم نہیں، وہ خود آئی ہے، ہم نے تو نہیں بلایا۔ وہ ابا کو اندر لے آئے۔ آتے ہی ابا نے مجھے تھپڑ کی بوچھاڑ کر ڈالی۔ بولے، یہ کیا کھیل چل رہا ہے؟ تو میری آنکھوں میں زمانے بھر کی آنکھوں کی دھول چونک رہی ہے۔ رات کے 11 بجے شادی کے گھر سے اٹھ کر ان کے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی اور کس نے بلایا تھا؟ تجھ کو سچ بتا۔ کسی نے نہیں ابا۔ اچھے گھر چل، وہاں بات کرتا ہوں تجھ سے۔ اور لالا کے گھر سے باہر چلے گئے۔ گھر آ کر میں اپنے کمرے میں جا کر دبک گئی۔ یوں وہ 12 گھنٹے کی لمبی رات پل بھر میں کٹ گئی، مگر صبح خیر کی خبر لے کر نہیں آئی تھی۔ والد نے جانے کیا سمجھا اور غیر عجیب فیصلہ کر لیا۔ والد سے کہا، جاؤ اور اس لڑکی کو لالا کے گھر لے جاؤ، میں بھی وہاں آ رہا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تم کو بیٹی؟ کو ایرو خیرو کے حوالے کرنے چلے ہو؟ بولے، یہ وہاں ہی رہنا چاہتی ہے، اس کو ان لوگوں کے گھر میں سکون ملتا ہے۔ آج میں یہ قصہ ختم کر دیتا ہوں۔ کلثوم اماں نے مجھے ساتھ لے لیا اور لالا کے گھر آ گئی۔ کہا، لالا یہ آ گئی ہے، اب تو رکھ اس کو، نکاح کر ابھی اس سے ساتھ، کیونکہ یہ تیرے گھر کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ لالا حیرت کی تصویر بنا میری سوتیلی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا کہے۔ اتنے میں ڈور بجا۔ یہ ابا تھے۔ بولے، مجھے لالا سے بات کرنی ہے۔ لالا ان کو اندر لے آئے۔ ابا ہانپ رہے تھے۔ کہا کہ دیکھ لالا، تو نے میری بیٹی کو ورغلایا ہے، اب تیری اس کی بھلائی اسی میں ہے کہ تو اس وقت نکاح پڑھا کر اس کو اپنا لے، ورنہ غصے میں نہ جانے میں کیا کر گزروں۔ میں کانپ رہی تھی، نہ جانے اب کیا ہوگا، مگر یقین تھا کہ لالا مجھے بچا لے گا۔ میں کانپ رہی تھی، نہ جانے اب کیا ہوگا، مگر یقین تھا کہ لالا مجھے بچا لے گا۔ وہ بولا، چاچا آپ کی لڑکی خود ہمارے گھر آتی ہے، ہم اس کو نہیں بلاتے۔
میری پھوپھی آپ کی بیٹی سے اس لیے پیار سے بات کرتی ہے کیونکہ وہ اداس اور پریشان رہتی ہے۔ آپ نے خود تو کبھی اپنے بچے کے مسائل کو سمجھا نہیں۔ یہ اب سے نہیں، جب سے ہمارے پاس آئی تھی، جب یہ مخلص 4 برس کی تھی اور اپنی ماں کی جدائی کو محسوس کرتی تھی۔ چاچا، آپ ہم کو غلط نہ سمجھیں، میں شادی شدہ اور 2 بچیوں کا باپ ہوں۔ میری بیوی گاؤں میں رہتی ہے۔ دوسری شادی اور بھی اس معصوم سی بچی کے ساتھ، اس کا تو تصور بھی کرنا گناہ سمجھتا ہوں۔ آپ اپنی بچی سے تو پوچھیں کیا وہ ایسا چاہتی ہے؟ میں بالکل بھی ایسا نہیں چاہتی۔ لالا کو اپنا بڑا بھائی سمجھ سکتی ہوں، اس کے سوا کوئی اور میرا نہیں ہے۔ جب میں نے اس کے بات کو تولا تو ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابا سے کہا، چاچا اگر مجھ سے کوئی رشتہ رکھنا چاہتے ہو تو مجھے بیٹا بنا لو۔ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو میری بھی کوئی بہن نہیں ہے۔ والدین تو اس وقت وفات پا گئے تھے جب میں 4 برس کا تھا۔ اگرچہ مومنہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، پھر بھی مجھ کو اس سے بہن بنانا قبول ہے۔ لالا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ والد نے آگے بڑھ کر اس کو گلے لگا لیا۔ اب جس رشتے کو انہوں نے خوشی سے قبول کیا وہ داماد کا نہیں، لالا سے بیٹے اور باپ کا تھا۔ والد بیٹے کو پا کر خوش تھے تو لالا میرے روپ میں چھوٹی بہن کو پا کر خوش تھا۔ اس کے بعد لالا گاؤں گیا اور اپنی بیوی بچیوں کے ساتھ چچا چاچی کے ہمراہ لایا۔ اس نے ہماری دعوت کی اور ہم نے بھی ان کی دعوت کی۔ اس طرح جو رشتہ استوار ہوا وہ بہت پائیدار اور خوبصورت تھا۔ اس میں کوئی خوف تھا نہ انتشار۔ لالا ایک نیک دل و شریف آدمی تھا۔ جب تک والد زندہ رہے اس نے بیٹے کی طرح میرے والد کا خیال کر کے اس رشتے کو نبھایا، اور جب میری شادی ہو گئی تو ایک بڑے بھائی کی طرح مجھ کو رخصت کیا، جہیز دیا اور ہمیشہ دکھ سکھ میں میرا ساتھ دیا۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ دنیا میں سبھی غلط اور برے نہیں ہوتے، کچھ اچھے بھی ہیں جن کے دم سے اس دنیا کی رونقیں قائم ہیں۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔